بات کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کریں. حسن بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ مولا کا کرم. اچھا حسن بھائی، آپ سے میں نے ایک سوال کرنا تھا. جی. سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ان میں اکثر یہ مطلب ہم نے آبزرو کیا، ہم ساتھ بھی رہے ہیں کافی، ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہ جو ہے وہ لعنت وغیرہ اور گالی گلوچ، جن کو جو یعنی کہ اہل سنت کے مقدسات ہیں ان پر یعنی کہ ایک دم سے کر دیتے ہیں. تو حالانکہ ناج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے، جس میں انہوں نے جنگ صفین میں اہل صفین پر وہ جو ہے عام نا مسلمانوں سب و کو شت عام گالی مسلمانوں گلوچ کرنے سے منع فرمائے. عام مسلمانوں کو جی گالی نہیں دینا چاہیے نا. وہ عام لشکریوں، وہ بیچارے لشکر والے تھے نا. لشکر والے تھے، لشکر والے لشکر والوں کو گالی دیتے تھے. وہ معاویہ کی تو بات نہیں ہو رہی تھی نا. اصل ہاں. یعنی کہ جو ان کے ساتھ سپورٹرز آئے ہوئے تھے معاویہ کے ساتھ، ان کو آپ کے ہم۔ بقول ان کو گالی دینا بھی ناجائز ہے. ان کو ہاں، یعنی اگر کوئی نادان آدمی ہے، نافہم آدمی ہے، وہ اس کو معاویہ کیا کرتا تھا؟ معاویہ تو جھوٹ ہی کہہ کے نا ان کو لے کے آتا تھا جنگ میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کافر ہیں، امیر المومنین علیہ السلام دشمن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان کو مظلوم قتل کیا ہے. جھوٹ کہہ کے تو لاتے ہوں تھے. وہ بیچارے اکثر ان کو جاہل لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو گالی نہیں دینا چاہیے. لیکن خود معاویہ جو ہے، یہی اصل امیر اصل المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو لعنت بھی کرتے تھے، ان کو برے الفاظ سے ذکر بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا حسن بھائی، اصل میں یہ خطبہ جو ہے نا، اس میں جیسے ظاہری الفاظ سے یہ پتہ او چلتا ہے بھائی کہ او بھائی حضرت او علی بھائی علیہ او السلام بھائی نے او بھائی چھوڑو خطبے جی کو. براعت کرنا جی جی دشمن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، یہ ایمان کا جزو ہے. براعت کا مطلب سمجھتے ہو؟ بیزاری، بالکل. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ قرآن پاک تو میں آپ کیسے آپ جو ہے کیسے بیزاری کریں گے؟ بیزاری کا اظہار کریں گے؟ آپ مجھے سمجھائیے. سر وہ تو آپ بیزاری کا اظہار حسن کیسے بھائی کریں گے ہیں؟ میں نہیں کہتا عام نہیں، مسلمان جو لعنت تک تو جاہل ہیں ان سے آپ بیزاری کا. جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، جو قاتل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے آپ بیزاری ادب کے ساتھ بیزاری کریں گے؟ حسن بھائی ادب کے ساتھ تو نہیں چلے، لعنت تک تو بات ٹھیک ہے، اب مان لیتے ہیں، نہ لیکن نہ گالی لعنت سے گلوچ آگے، کرنا. لعنت سے آگے مثلا کہتے ہیں کہ یہ کتے سے بھی بدتر ہیں، اس طرح کے الفاظ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ بیزاری کا صرف لعنت کے ساتھ کریں گے یا لعنت کے علاوہ بھی کریں گے اس کو؟ ہاں. حسن بھائی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی تعلیم کو ہم نے فالو کرنا ہے نا. ہم اپنی طرف سے تو دین تو میں مولا نہیں اپنی طرف سے امیر بنا سکتے. المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عام مسلمانوں کے لیے کہا ہے. بھائی میں اردو میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے، معاویہ کے لیے نہیں ہے، وہ عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ایک عام مسلمان بیچارہ دھوکے میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. مثلا آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا جاننے والا، آپ کا دوست ہے، کلاس فیل ہے، وہ اس کو کیا معلوم تاریخ اسلام کا؟ آپ اس کی لعنت کرنا شروع کر دیں، وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا اتنا قصور بھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، جاہل آدمی ہے. لیکن آپ اس کو پیار سے، محبت جو سے، معاویہ اشاروں کے سے، ساتھ آئے کنایات سے. وہ بھائی مجھ سے ہوئے مناظرہ علم نہ کرو، اور مجھ سے مناظرہ نہ کرو. تم چپ کے سن لو. تم اس کو پیار سے، محبت سے محترم، میں آپ سمجھا سے دو. علم ٹھیک ہے نا. لیکن آپ مقدسات کی بات کر رہے ہیں، جی آپ نے ان کو مقدس بنا دیا. آپ نے معاویہ کو اور معاویہ سے جو بدتر کردار ہیں ان کو تو آپ نے مقدس بنا دیا کہ ان کو آپ برے الفاظ سے لا کے ذکر نہیں کر لائق. سکتے. جو آپ بھاگ جائیے یہاں سے. دیکھو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقیہ کے طور پر، کیونکہ مسلمانوں شیعوں کو جان و مال کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ان کو برا بلا نہیں کہتے. یہ صحیح بات ہے، میں مانتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ ایسا ہے، مثلا پاکستان کا ماحول ایسا ہے، آپ پشاور میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ برات کا اظہار کر دیں تو لوگ آپ کو آپ کے کال اتار دیں گے. ٹھیک ہے نا. نہ صرف آپ کے، آپ دوسرے جو مومنین ان کی بھی کال اتار دیں گے. تو ایسے حالات میں آپ کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، لیکن دلیل کے ساتھ کب بھی موقع ملے تو حقیقت کو بیان کریں. ایسے حالات میں آپ رضی اللہ بھی کہتے ہیں، حضرت بھی کہتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے عین شریعت ہے تو میں مانتا ہوں. لیکن یہ حکم فی نفس ہی نہیں ہے کہ یہ حکم، اصلی حکم یہی ہو. یہ تقیہ کے طور پہ ایک عارضی حکم ہے. ٹھیک ہے نا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دلیل بھی کبھی بیان نہیں کر سکتے. جب آپ کو امن کی احساس ہو کہ ان کے اپنی کتب سے دیکھیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، عائشہ نے یہ کیا ہے، قرآن میں ابو بکر کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے. آپ پیار محبت سے جب کبھی آپ کو تسلی ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو یا مومنین کو، اس طرح کا بیان کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ لازم و ضروری ہے. اور ہمارے آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ مجتہدین ہیں، شیعہ حجج الاسلام ہیں، معممین ہیں، انہوں نے اسی بات کا نام رکھا ہے مقدسات کو گالی دینا. یعنی اگر آپ جماعت عمریہ کے کتب سے دلیل لے کے آئیں کہ ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عائشہ نے یہ کیا، کہتے ہو آپ نے مقدسات کی توہین کی. یہ تو ایک دیکھیں میں کیا کہتا ہوں ہمیشہ، میں کہتا ہوں کہ یار دیکھو، جو دفاع خامنئی، سیستانی، خمینی اور ان کے جیسے علماء ابو بکر عمر کی جو دفاع یہ کرتے ہیں، خدا جانتا ہے ابن تیمیہ ایسا دفاع کبھی نہیں کر سکتا منہاج السنہ. جو دفاع عائشہ کا اور معاویہ کا، لشکر صفین کا، لشکر جمل کا ہمارے مجتہدین کرتے ہیں، ہمارے حوزات کرتے ہیں، وہ دفاع کبھی خواب میں بھی فخر رازی نہیں کر سکتا، ابن حجر عسقلانی نہیں کر سکتا، ابن ابی الحدید معتزلی نہیں کر سکتا، میر سید شریف جوچانی شرح المواقف میں نہیں کر سکتا. جو بہترین دفاع یہ کرتے ہیں کیونکہ تم نے شیعہ حجج کو دبایا ہے. کس لیے کہ بھئی گالی دیا، تم ابو بکر کا نام لے کر ابو بکر نے فلان کام کیا، فوراً شیعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، شیعہ مولوی مقدسات کو آپ نے گالی دیا. بھئی کہاں گالی دیا؟ استدلال کا نام تم نے، احتجاج کا نام جو سنن انبیاء ہے، سنت قرآن ہے، سنت رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہمارے پاس، اس کا نام تم نے رکھ دیا گالی.